محمد علی مرزا صاحب کی بات کریں تو کیا لگتا ہے آپ کو، ان کے کچھ چانسز لگ رہے ہیں؟ 295C آ گئی ہے، جلالی صاحب کا فتویٰ آ گیا ہے، اور اس وقت مفتی حنیف قریشی صاحب کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی ٹیکنیکلٹیز بتائی ہیں کہ آپ کسی کے کفر یا الفاظ کو بھی نقل نہیں کر سکتے نبی کی شان کو بیان کرتے ہوئے یا نبی کا ذکر کرتے ہوئے. تو یہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو 295C کا قانون ہے، تو اگر مفتی حنیف قریشی صاحب کو لگتا ہے کہ کسی کے کلمات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مقدمے میں نقل کرتے ہوئے نہیں آپ بیان کر سکتے، تو سب سے پہلے تو ان کو چاہیے کہ فتویٰ جاری کریں ان حضرات کے خلاف جنہوں نے FIR درج کرائی، جس کے اندر انہوں نے وقوع کا انسیڈنٹ لکھتے ہوئے وہ پورے کلمات کاپی کیے. تو اگر وہ کر دیں گے تو ان کی دلیل کے پھر کوئی ہو سکتی ہے بات. پھر اس کے بعد مفتی طارق مسعود مقدمہ دوبارہ شروع کرائیں، جنید جمشید صاحب مقدمہ شروع کروائیں، اور ہماری 75 یا 78 سالہ تاریخ میں جتنے لوگ ہیں جنہوں نے کلمے کاپی کیے ہیں، اس میں ڈاکٹر اسرار ہیں، مولانا اسحاق ہیں، کئی بریلوی ائمہ ہیں، کئی دیوبندی ائمہ ہیں، جنہوں نے سمجھاتے ہوئے کہ عیسائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اسلام کا پیغام پھیلا رہے تھے، تو ان کی توہین تو مسلمان کہیں بھی برداشت نہیں کرتے. تو یہ باتیں سمجھائیں. ہوتا کیا ہے کہ ایک بندے کو نیچا دکھانے کے بغض میں آپ جب دلیل بناتے ہیں تو وہ دلیل پھر عوام الناس پہ اپلائی ہوتا ہے. جب آپ وہ عوام الناس پہ اپلائی کریں گے تو آپ کو پہلی دفعہ سمجھ آئے گا کہ آپ پڑھنے لکھنے کے ذریعے بند کر رہے ہیں. اگر میں ایک کانسیپٹ آپ کو بتا ہی نہیں سکتا تو میں سر کیا علم آپ کو دوں گا؟ کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو لینگویج ہے وہ سخت ہے؟ بالکل سخت ہے، اس میں کوئی شک دو رائے نہیں. لیکن جو لوگ ویسے دین کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، پولیمکس کا کام کرتے ہیں، ان کی لینگویج بھی اگر ہم ایگزامن کریں تو وہ تو 295A کے زمرے میں آ جاتا ہے کسی دین کی توہین کرنا. بالکل. ہمارے ملک کے اندر 295 عیسائی، ہندو، پارسی کیا کہتے ہیں کبھی استعمال نہیں کر پاتے کہ ان کو ڈر لگتا ہے. تو یہ ایک میرے خیال سے غیر مناسب بات ہے. جہاں تک علی بھائی کے مقدمے کی تعلق ہے، جتنا کو میں نے ان کو دیکھا ہے، سمجھا، ان سے بات ہوئی ہے، تو وہ قانون میں بلیو کرتے ہیں. وہ پہلے بھی اپنے مقدمے لڑ رہے ہیں، یہ بھی لڑ لیں گے. اور جو 3 MPO کے آرڈر کے تحت وہ اریسٹڈ ہیں، وہ 295C کے تحت اریسٹڈ نہیں ہیں. وہ اس لیے ہے بیکاز وہاں کی ضلع انتظامیہ کو یہ ڈر ہے کہ لوگ یہاں پہ دھرنے پروٹیسٹ کر کے اشتعال کریں گے، جس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، تو اس لیے ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے. باقی 295C کا جب مقدمہ چلے گا تو میرا خیال ہے جو جج ہے وہ بہتر فیصلہ کر پائے گا. یا تو مفتی حنیف قریشی صاحب کوئی ججی سنبھال لیں تو پھر وہ دلیلیں پیش کریں. باقی یہ وہی مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں جن کے بھاشن سلمان تاثیر صاحب کی باری ان کی قتل سے پہلے بہت بھڑکاؤ تھے، لیکن اس وقت ریاست نے ان پہ قابو نہیں کیا. تو ہم ریاست سے بھی کہیں گے کہ سب کے بھاشن دیکھیں، سب کی گفتگو دیکھیں. ایک بندہ ہے جس سے 5 مرڈر اٹیمپٹ ہو چکے ہیں، تو اس طرح کی گفتگو کرنے میں سے غیر مناسب ہے. باقی اس دنیا میں اگر کسی کو قانون سپورٹ نہیں کرتا اور اس کو جسٹس نہیں ملتی تو روز محشر کو مل جائے گی. یعنی کہ اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ ریلیف مل سکتا ہے انجینئر صاحب کے اوپر، یہ چیزیں ثابت نہیں ہونی؟ نہیں، میں جج نہیں ہوں. دیکھیں، ججوں کا کام جج کریں، یہ ریکویسٹ میری سب فریقین سے. باقی اگر ہم یہ کہیں کہ عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ نہیں ہے تو یہ بات غیر مناسب ہوگی. ورنہ دنیا میں 2 بلین نہیں 4 بلین مسلمان ہوتے اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، غلام احمد قادیانی دجال کا نبوت کا دعویٰ جھوٹا ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کہتے ہیں جھوٹا ہے. وہ عقیدہ احمدیوں کو اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے. اگر ہم سب یہ کہنا شروع کر دیں انعوذ باللہ سنو انعوذ باللہ یہ غلام احمد قادیانی دجال کا عقیدہ ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے کفر کر دیا. بالکل ٹھیک ہے، ہم اسلام سے فارغ ہو کے احمدیت میں چلے جائیں گے. ایسے ہی. تو اگر عیسائی یہ مانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہے تو بڑی اچھی بات ہے. 4 بلین مسلمان دنیا میں ہو گئے الحمدللہ. ایسے ہی ہے. تو یہ ہے سر.